موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين والمنافقين، سورة التغابن، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: قال الطبراني: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي حدثنا العباس بن الوليد الخلال حدثنا الوليد بن الوليد حدثنا ابن صوبان عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه 5 آيات من سورة التغابن. أورده ابن عساکر في ترجمة الوليد بن صالح وهو غريب جدا بل منکر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر اس کے سر میں یہ 5 آیات جو ہیں سورۃ التغابن کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری بات کا مدار ہے ولید بن صالح پر. اور ولید بن صالح جو ہے انہوں نے کہا کہ بالکل یہ پورا واقعہ جو ہے یہ بالکل غریب ہے، بلکہ منکر ہے، ناقابل اعتبار ہے. صحیح حدیث مبارک جو ہے وہ وہی ہے کہ ما من مولود یولد علی الفطرۃ ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ او کما قال، کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. وہ حدیث صحیح ہے کہ یہ ہر بچے کے سر کے اوپر یہ 5 آیات لکھی ہوں، یہ بالکل روایت غریب اور منکر ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ هذه السورۃ هي آخر المسبحات وقد تقدم الكلام على تسبیح المخلوقات لبارئها ومالکها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسبحات صورتوں میں سے یہ سب سے آخری صورت ہے، یعنی جن کے اول لفظ تسبیح آئے ان کو مسبحات کہا جاتا ہے. تو یہ آخری صورت مبارک ہے. اور جہاں تک مخلوقات کی تسبیح کہنے کا ذکر ہے کہ وہ اپنے خالق اپنے مالک کی تسبیح بیان کرتی ہیں،
مفسر فرماتے ہیں اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہر چیز تسبیح کہتی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز تسبیح کہتی ہے، اور یہی قرآن کا نص ہے وَإِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ تو بہرحال ہر چیز تسبیح کہہ رہی ہے، لیکن تسبیح اپنی اپنی ہو۔ جیسے دیکھو نا انسان ہیں، ان کی بھی اپنی بولیاں ہیں، ہر ملک کی اپنی بولی ہے، اسی طرح پھر جنات کی اپنی بولیاں ہیں، اسی طرح فرشتوں کا اپنا کلام ہے، تو نباتات ہیں، جمادات ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ واقعتاً اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ابھی تو یعنی ایسے ایسے واقعات بھی ظاہر ہو چکے ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں متعدد باتیں ایسے سامنے آئی ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی کچھ عرصہ قبل ایک مچھلی کا فوٹو آیا تھا، کسی نے شکار کیا، مچھلی ہے، لیکن اس پر بالکل وضاحت سے لکھا ہوا ہے اللہ۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں اور جیسا چاہیں جب چاہیں، چونکہ ان کی شان جو ہے کن فیکون ہے، تو اس لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے۔ ہم نہیں سن سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، بعض چیزوں کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، بعض کا اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ اب چیونٹی نے بات کی، سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لی۔ اب یہ تو قرآن کا واقعہ ہے نا، یہ کوئی الف لیلہ تو نہیں ہے نا، قرآن ہے نا کہ ابھی چیونٹی اپنی قوم کو خطاب کر رہی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ اللہ نے واضح کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے مسکرائے گے۔ دیکھو چیونٹی کو بھی اپنی قوم کا فکر ہے، کیسے وہ بات کر رہی ہے اور کتنی اچھی بات کہہ رہی ہے، اور پھر پیغمبر پر الزام بھی نہیں لگا رہی، کہتی ہے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ان کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا نا، تو ہم تو پاؤں کے نیچے پس جائیں گے۔ مقصد ہے کہ جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کریں گے، معنی یہ ہے کہ وہ جان کے تو ہمیں نہیں ماریں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، تو اس لیے تو چیونٹی کی بات بھی آپ نے سمجھ لی، ہدہد کی بات بھی آپ نے سمجھ لی، ہدہد نے اتنی بڑی رپورٹ واضح پیش کی، آپ نے سمجھ لی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے صلاۃ والسلام بھی سمجھ لیے، اور صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت، کہ ایک پتھر ہے مکے میں جس کو میں پہچانتا ہوں، فرمایا میں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ پتھر ہے، کہ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی اور میں اس پتھر کے قریب گزرتا تھا تو وہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کا سلام سنا اور سمجھا کہ سلام پڑھ رہا ہے، تو پتھر نے بہرحال اللہ نے اس کو بولنے کی توفیق دی۔ اسی طرح کئی واقعات ہیں کہ ایک اونٹ آ کے حضور کے پاؤں پہ گر گیا، اپنی گردن پاؤں پہ رکھ دی اور بلبلا رہا ہے اور بلبلا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، تو اس اونٹ کے مالک کو بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھے کھانے کو نہیں دیتا اور کام زیادہ لیتا ہے، خبردار آئندہ کسی جانور پہ ظلم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کی بات سن لی، سمجھ لی کہ کیا کہہ رہا ہے، کہ بھی کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے گھاس پورا نہیں دیتا ہے، خوراک پوری نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسے حالات ظاہر فرما دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خود سنتے ہیں، خود سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ تو بڑے عجیب عجیب واقعات گزرے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی تسبیحات سنی ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ نے بھی تسبیحات سنی ہیں۔ تو یہ حقائق ہے، یہ حقیقت ہے۔ بات صرف اتنا ہے کہ دیکھو نا، اب اینک کے بغیر میں نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، اینک لگا لیتا ہوں تو پڑھ لیتا ہوں۔ اسی طرح جب ہمارے دلوں کے پردے اڑ جاتے ہیں نا اور تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے تو پھر ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کے ساتھ وہ جو ہماری بصارت ہے اس کے ساتھ ہماری بصیرت، ہماری اندر کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہیں۔
اور جب اندر کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور معاملہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر آدمی کو وہ مناظر سامنے آتے ہیں جو آپ اور میں تو کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے ان باتوں کو۔ اچھا، کئی لوگ جن کا صحیح عالم کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا وہ کثرت سے ریاضت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اب اس کا اثر تو ہوگا نہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ذکر کریں اور اس کا اثر نہ ہو، وہ تو ہوگا، اصولی بات ہے۔ اور اس کا جب اثر ہوتا ہے اور اس پر انکشافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھٹک جاتا ہے، کیونکہ اوپر کسی شیخ کا تو ہاتھ ہے نہیں، اوپر کسی مسئلے کا تو ہاتھ ہے نہیں۔ اسی لیے خود مجھے والد صاحب نے سنایا، فرمایا میں خود موجود تھا، حضرت خلیفہ دین پوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے پیر بھی تھے، بزرگ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی، اور بڑے بڑے علماء جو تھے ان کے بیعت تھے۔ فرماتے ہیں کہ والد صاحب بھی تعلق تھا، فرماتے ہیں گھاس کاشت کرتے تھے، ان کی زمین تھی تھوڑی سی، پتہ نہیں کتنا تھی، اس میں گھاس واس لگا دیتے تھے، جو لنگر کے جانور ہیں، گائے بھینس بکریاں، وہ اپنا گھاس کھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم گھاس کاٹ رہے تھے، حضرت کھڑے ہوئے تھے، اور بھی مرید تھے، خلیفے تھے، شاگرد تھے، بہت سارے 8-10 آدمی لگے ہوئے گھاس کاٹ رہے ہیں، اکٹھا کریں۔ تو ایک آدمی کو حضرت نے لکڑی ماری اور بڑے زور سے، سارے حیران ہو گئے، بھئی اس بیچارے کا گناہ کیا ہے؟ یہ اچھے پیر ہیں کہ جس کو چاہے مار دیں؟ کہتے ہیں اس وقت تو ہم خاموش رہے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا حضرت اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ ہم بھی گھاس کاٹ رہے ہیں، وہ بھی گھاس کاٹ رہا ہے غریب، اور آپ نے اس کو لکڑی مار دی۔ فرمانے لگے بیٹا وہ جب گھاس کاٹتا تھا نا تو گھاس کا ذکر سن رہا تھا، اس لیے ہاتھ روک لیتا تھا کہ میں ذکر کرنے والی چیز کو کیسے کاٹوں، تو میں نے لکڑی ماری کہ بزرگیاں نہ دکھاؤ، بس اللہ کا حکم ہے کاٹو خلاص، تم اپنی کرامتیں شرمتیں ظاہر نہ کرو، اگر اللہ نے تمہیں یہ مقام دے دیا ہے تو اس کو چھپاؤ، نہ کہ تم تماشا بنا کے دکھانا چاہتے ہو۔ اس لیے میں نے اس کو تنبیہ کی۔ تو اب یہ تو یعنی اس نے بھی سن لیا کہ گھاس ذکر کر رہا، کیونکہ ہر چیز، اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک کوئی چیز زندہ ہے وہ ذاکر ہے، جب وہ مر جاتی ہے تو ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ کیا معنی؟ ایک درخت کی ٹہنی ہے، سبز ہے، زندہ ہے، سوکھ جائے گی تو مر گئی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ 2 شاخیں لے آؤ کھجور کی، اور آپ نے قبر پہ گاڑ دی، اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ یہ جب تک رطب ہیں، جب تک تازہ ہیں، ذکر کریں گی تو ان کے ذکر کی وجہ سے اللہ قبر والوں کا عذاب ہٹا دے، قبل ان یبعث، خشک ہونے سے پہلے پہلے۔ تو معنی یہ ہے کہ جب خشک ہو جاتی ہے چیز مر جاتی ہے، اور جب تک وہ تر ہوتی ہے۔ اچھا، اسی لیے ہم لوگ تو نہیں سمجھتے یہ پتھر ہوتے، ہم تو خیر کوئی دوست بیچارے بنا کے دے دیتے ہیں، میں پہن لیتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھی اس میں کیا ہے، کیا چیز ہے، یہ مٹی ہے، پتھر ہے، کیا ہے، قیمتی ہے، سستا ہے، مفت کا مال جو ہوا تو بس بعض محبت میں بیچارے بنا کے دے دیتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے ایک دوست ہیں، وہ حضرت شیخ ذر ولی خان مدد اللہ العالی کے مدرسے میں ہیں، منصور الرحمان ان کا نام ہے، اس نے اس علم میں PhD کی ہے، پتھروں کے علم میں۔ اللہ کی شان دیکھو، حضرت مولانا سے صحبت ہوگی، اب وہ خود عالم ہے، ان کے مدرسے میں پڑھاتا ہے، ماشاءاللہ وہ خود عالم بھی ہے، اور حضرت کے مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں، ماشاءاللہ کتابیں پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ تو وہ اس فن میں PhD ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ اس سے پانی ہے یا ختم ہو گیا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جی پانی ہے تو زندہ ہے، ورنہ مر گیا، مر گیا تو پھر ڈھیلے کا بھی نہیں ہے، پھر تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر ہیرا ہے، اگر زندہ ہے تو قیمت ہے، اس نے کہا مر گیا تو پھر تو وہ 2 ریال کا بھی نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہے تو وہی 2 لاکھ کا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ نے سب کو زندگی دی ہے، سب چیزوں کی حیات ہے، لیکن ہم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے۔
اسی طرح یہ برما کے لوگ یہاں ہیں ماشاءاللہ، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ، برما کے جنگلوں میں بعض درخت ایسے ہیں ان کو درختوں کو آدم خور کہا جاتا ہے۔ کیا مانا؟ کوئی بندہ ان کے پاس گزرے نا جو فوراً پکڑ لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کا خون پی جاتے ہیں، وہ مر جاتا ہے۔ درخت ہے آدم خور ہے، آدمی کا خون پی جاتا اور کسی چیز کو کچھ نہیں کہتا، تو اس کو بھی پتا ہے کہ میرا شکار کون سا ہے، کہ میں نے کس کو جھپٹنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ کہ بھی آپ سمندر میں دریاؤں میں جائیں، اگر شارک مچھلی کسی طرح آپ کو اس نے دیکھ لیا، اس کو بو آتی ہے انسان، بس پھر سمجھیں کہ آپ گئے۔ وہ جب تک انسان کا خون نہ پیے نا اس کو چین ہی نہیں آتا، اس کو غذا ہی پوری نہیں ہوتی۔ انسان کی اتنی بڑی دشمن ہے، اب وہ سمجھتی ہے کہ میرا شکار کون سا ہے۔ اسی طرح چیتا ہے، اتنا چالاک جانور ہے، آپ اس کے شکار پہ جائیں، یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ شکاریوں کے دماغ ہل جاتے ہیں، ایسے چکر دیتا ہے ان کو، بالکل چھپ جائے گا، آپ کو پتہ لگے گا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوگا، آپ کو پتہ اسی وقت لگے گا جب آپ کی گردن توڑ ڈالے گا۔ یہ ایسا خطرناک ہے۔ شیر جو ہے نا وہ بہادر جانور، ظاہر سامنے آ جائے گا دشمن کی۔ چیتا بڑا چالاک جانور، بندر ہے، دیکھو ایسی ایسی حرکتیں کرے گا جیسی آپ کریں گے، جیسی آپ کریں گے، آپ کی ٹوپی لے کے سر پہ رکھ کے بیٹھ جائے گا درخت پہ، حالانکہ وہ جانور ہے۔ یہ آپ طائف جائیں نا، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، طائف جائیں، جب ہدا کی چڑھائی پر آگے جائیں گے نا تو وہاں بندروں کا ڈیرا ہے جناب، وہاں آپ ان کو کیلا شیلا نہ دیں، آپ کی گاڑی کی ونڈ سکرین توڑ ڈالیں گے۔ وہ لوگ چیزیں لے جاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں، گلکاریاں مارتے ہیں، آتے ہیں، لیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اچھا کوئی آدمی ان کو پتھر مار دے، اس کی گاڑی کا نمبر یاد رکھتے ہیں، کبھی گزرے گا آگے اس کی گاڑی پہ حملہ کریں گے۔ اب دیکھو وہ بندر ہے، دوسرے کی گاڑی پہ حملہ نہیں کرتے۔ تو یہ حقائق ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک خاص موسم ہوتا ہے، جیسے ساون کا موسم ہوتا ہے، تو یہ سانپ اور سپنی کے لگنے کا موسم ہوتا ہے۔ تو اسی دور میں اگر آپ نے سانپ مار دیا اور سپنی بچ گئی، وہ آپ کو انتقام لے گی اپنا اس کا۔ آپ نے سپنی کو مار دیا تو سانپ آپ سے بدلہ لے گا، آپ چاہے کہیں دنیا میں چلے جائیں، وہ آپ کو ڈھونڈے گا۔ یعنی مارنے والے کی بو جو ہے وہ دماغ میں محفوظ کر دیتا۔ سال گزر جائے گا، 2 سال گزر جائیں گے، موقع لگے گا ڈنگ مارے گا، اور کسی کو نہیں مارے گا۔ تو وہ بھی پہچانتا ہے کہ میرا دشمن کون ہے، صرف اسی کو آگے وہ ڈنگ مارتا ہے، کسی دوسرے کو وہ ڈنگ نہیں مارتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی کیسے تسبیح اللہ نے ہر چیز کو عقل دیا ہے، ہر چیز کو فہم دی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اب جنات ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہ جنات کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ مدرسوں میں جنات پڑھتے تھے، باقاعدہ طالب علم تھے، باقاعدہ ماشاءاللہ دورہ حدیث تک کتابیں پڑھی ہیں۔ اچھا بعض جنات کافر ہوتے ہیں، آپ جتنا زور لگا لیں وہ آپ کے قابو میں بھی نہیں آتے۔ اچھا جنات کی بھی اولادیں ہیں، اور یہ جو تم کو زنا پہ لگاتا ہے نا، یہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام اعور ہے۔ ابلیس کے بیٹے جو ہیں نا ان سب کے کام تقسیم ہیں، اس کام پہ اس نے اپنے آور بیٹے کو رکھا ہوا، اس کا نام ہے آور، وہ کانا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ بندے کو ابھارے، عورت کو ابھارے، ان سے زنا پہ لگا دے۔ تو یہ بہرحال تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ جہاں تک تسبیحات کا تعلق ہے، ہر مخلوق تسبیح کہہ رہی ہے، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے بارے، اپنے پیدا کرنے والے کی ثنا اور پاکی بیان کر رہی ہے کہ وہ ہر صفت نقصان سے منزہ ہے، ہر صفت وہ جو اس کے شان کے زیبا نہ ہو اس سے منزہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے، دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے لہ ولہذا قال تعالی لہ الملک ولہ الحمد ایہو المتصرف فی جمیع الکائنات المحمود علی جمیع ما یخلقہ ویقدرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لہ الملک ولہ
الحمد، اسی کا ملک ہے. کیا مانا؟ ملک میں متصرف اسی کی ذات ہے، جو چاہے کر دے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہے ملک دیں اور جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دیں اور جس کو چاہے ذلت سے ہم کنار کر دیں. اس لیے فرماتے ہیں وہ متصرف ہے اپنی کائنات میں، اور وہی قابل تعریف ہے تمام مخلوق کے نزدیک. سب مخلوق اس کا حمد بیان کر رہی ہے جو اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے مہما اراد کان بلا گمان ولا مدافع عالم شاء لم یکن. اسی کی ذات ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے. کیا مانا؟ وہ جس چیز کا ارادہ کر لیں کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. اور جو نہ چاہیں وہ نہیں ہوگا. ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یاد رکھیں کہ یہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف، وہ بھی قرآن کی ہر آیت پہ اپنی نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب ایک مومن تو پڑھے گا نا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز پہ قادر. پڑھ کے چلے جائے گا. دشمن جو ہے نا جی وہ معاف نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا اللہ حضور محمد مصطفیٰ دوسرا پیدا فرما دیں گے؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو وہ کہے گا پھر ہر چیز پہ قادر کہتے ہیں. اگر آپ کہیں گے ہاں تو کہے گا ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے پھر نبوت چل سکتی ہے. پھر ختم نبوت کیسے ہوئی؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اسی لیے بڑے بڑے علماء بھٹک گئے امکان کذب کے مسئلے پر. بڑے بڑے علماء کے پاؤں پھسل گئے. وہ آپ سے سوال کرے گا جی اللہ تبارک و تعالی اس جنت کو فنا کر دیں، قادر ہیں؟ اب آپ کہیں گے قادر ہیں. وہ کہیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جنت پہ تو فنا ہوگی نہیں. تو پھر ہر چیز پہ قادر کیسے ہوئے؟ تو دشمن جو ہے نا جی اللہ معاف کرے، کیونکہ اس کا مقصد ہی اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا مقصد ہی اعتراض ڈھونڈنا ہوتا ہے. اب ہمارے جو اہل بدعت ہیں ان کا بھی یاد، قرآن کی تفسیریں جو لکھی ہیں اس میں بھی ترجمے بدل ڈالے ہیں. جہاں لفظ ہے یا ایھا النبی، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے غیب کے خبر دینے والے. اللہ کے بندے یا ایھا النبی میں کون سا لفظ ہے غیب کے خبر دینے والا؟ کہتے ہیں بھائی نبی کا معنی یہ خبر دینے والا ہوتا ہے نا، اور جو ہم نہیں جانتے ہیں اس کی خبر دے رہا ہے تو غیب کی خبر دینے والا ہوا نا. تو وہ اپنا مطلب نکالتے، اور جو دہریے ہیں منکرین اسلام ہیں وہ اپنا مطلب نکالتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو ایک ہے اللہ کا ہر چیز پہ قادر ہونا، موٹی بات یاد رکھو، اس میں کوئی شک نہیں. جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. ایک ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں نے حضور کے بعد نبی نہیں بھیجنا، یہ اس کا منشا ہے، اس کا فیصلہ. قادر ہے وہ، لیکن اپنے فیصلے کے خلاف بھی تو نہیں کریں گے نا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز قابل فنا ہے. یعنی اللہ چاہے تو حوروں کو بھی فنا کر دیں، غلمان کو بھی اور جنت کو بھی، لیکن اللہ کریں گے نہیں. قابل ہلاک تو ہیں،
لیکن اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، وہ دار البقا ہے، یہ دار الفنا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن وہ نہ کرنے پہ بھی تو قادر ہے نا، جیسے کرنے پہ قادر ہے نہ کرنے پہ بھی تو قادر ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے کوئی فیصلے کیے ہیں تو وہ اس کا فیصلہ ہے، فیصلہ ہونا الگ بات ہے کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، اور جس کے بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعت، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اسی طرح ایک پنجابی کا شاعر تھا نا، وہ کہتا سی کہ میرے مدنی پاک کو جب اللہ نے پیدا کیا نا تو او دے بعد نبوت دا پیمانہ ہی توڑ دیتا، وہ پیمانہ ہی توڑ چھڈیا کہ ہن اور نبی نہیں بنانا میں نے، بس خاتم النبیین آ گیا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھا کریں ہر چیز پہ قادر ہونا الگ بات، جیسے ایک آسان بات ہے، مثلا تم قرآن شریف پڑھنے پہ قادر ہو، نہیں پڑھ رہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ چونکہ نہیں پڑھ رہے تو لہذا قادر بھی نہ ہوئے۔ یہ ایسے اعتراضات ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو وہ بے وقوف بنا دیتے ہیں، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں الحمدللہ، یہ جن کو بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے، علماء کی صحبت ہوتی ہے، وہ پھر غلطیاں نہیں کرتے ہیں۔ اصل بات صحبت ہے کہ کسی اہل اللہ کی صحبت میں اپنی زندگی کو گزاریں، اس صحبت کے پھر برکات ہوتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لہ الملک ولہ الحمد، یعنی وہی متصرف ہے، اسی کی ذات ہی قابل تعریف ہے۔ اب فرماتے ہیں والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اے هو الخالق لکم علی هذه الصفۃ واراد منکم ذلک فلا بد من وجود مؤمن وکافر وهو البصیر بمن یستحق الہدایۃ ممن یستحق الضلال وهو شہید علی اعمال عبادہ وسیجزیہم بہا تم الجزاء۔ اب مفسر فرماتے ہیں وہ خالق ہیں، هو الذی خلقکم، یعنی هو الخالق لکم، اللہ پاک نے تمہیں اس صفت پہ پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں اس کا وجود ہونا لازمی ہے۔ تو جب اللہ نے مومن اور کافر کا فیصلہ کیا ہے تو مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے دنیا کے اندر۔ باقی یہ ہے کہ کیوں مومن ہے، یہ کیوں کافر ہے، وَهُوَ الْبَصِيرُ بِمَن يَسْتَحِقُّ الْهِدَایَةَ مِمَّن يَسْتَحِقُّ الضَّلَالَ، وہ جاننے والے ہیں کہ ہدایت کا حقدار کون ہے اور گمراہی کا حقدار کون ہے۔ اب دیکھیں مقناطیس کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس میں اللہ نے ایک اثر رکھ دیا ہے، آپ سونا رکھیں، چاندی رکھیں، اس کو نہیں پکڑے گا، آپ لوہا رکھیں اس کو پکڑے گا، یعنی مقناطیس بھی سمجھتا ہے کہ میں نے کس کو پکڑنا ہے۔ تو جو اس کا خالق ہے اس کو نہیں پتا ہے کہ کون کافر ہونے کا حقدار ہے اور کون ایمان والے کا حقدار ہے۔ اچھا یہ کیوں پیدا کیے؟ امتحان ہی تب ہوگا جب دو چیزیں ہوں گی، جب دو چیزیں ہی نہیں ہوں گی تو پھر امتحان کیسا ہوگا؟ امتحان تو یہی ہے نا جی کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، دیکھیں نصارہ میں، یہودیوں میں کتنے بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں، لیکن اللہ پہ صحیح ایمان نہیں لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے کھڑے۔ ہندوؤں میں دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اعلیٰ ڈگریاں ہیں، لیکن حالت دیکھو کہ گائے کو گاؤ ماتا سمجھتے ہیں، اور جناب گنگا کے پانی سے نہانے سے بالکل پوتر ہو جاتا ہے آدمی، اور اگر چھوٹی ذات والا برتن کو ہاتھ لگا دے تو وہ پلیت ہو جاتے، یہ ان کے عقیدے۔ اب دیکھو کہاں گیا وہ علم؟ مقصد کیا ہے کہ جب اللہ ہدایت نہ دے تو علم کیا کرے؟ علم تو ہے لیکن ان کے مقدر میں وہ ہدایت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، جٹ ہوتا ہے، لیکن پکا مومن ہے، صحیح عقیدہ رکھنے والا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، وَهُوَ الْبَصِيرُ، اسی لیے مفسر نے فرما دیا وہ جاننے والے ہیں ہدایت کا مستحق کون ہے اور گمراہی کا مستحق جو ہے وہ کون ہے۔ وَهُوَ شَهِيدٌ عَلَىٰ أَعْمَالِ عِبَادِهِ،
اور اپنے بندوں کے اعمال پہ وہ گواہ ہیں. کیا بانا سیجزیہم بہا اتم الجزاء، تاکہ ان کو پھر پورا پورا بدلہ دیں گے. اگر اعمال اچھے ہیں تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر اعمال برے ہیں تو پھر بدلہ بھی وہی ملے گا. واللہ بما تعملون بصیر. ثم قال تعالی خلق السماوات والارض بالحق. بالحق کا کیا معنی؟ یعنی بالعدل والحکمت. ہر چیز ٹھیک ٹھیک بنائی ہے اور ہر چیز کے ساتھ حکمت ہے. اب کوئی آدمی یہ کیا ہے کہ جی زمین اوپر کیوں نہیں اور آسمان نیچے کیوں نہیں، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں. تو جس چیز کو اس نے اوپر رکھنا تھا وہ اوپر ہے، جس کو نیچے رکھنا تھا وہ نیچے. یہ اس کا نظام ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وزیر تھے، پاگل خانے کے دورے پہ گئے تو وہاں بارکیں ہوتی ہیں اور سلاخیں لگی ہوتی ہیں، ادھر وہ بیچارے بند ہوتے ہیں پاگل جو ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے بالکل ٹھیک ٹھاک پاجامہ کرتا چمکتا ہوا، استری ٹھیک ٹھاک، بال شال بنائے ہوئے، داڑھی شاڑی بڑی ٹھیک بنائی ہوئی. تو ڈاکٹر سے پوچھا کہ یار یہ تو بڑا نستعلیق بندہ لگ رہا ہے، اس بیچارے کو بھی پاگل خانے میں ڈالا ہوا. غریب آئے، سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا. اور وزیر صاحب نے، حالانکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان سے دور بات کرنا، لیکن وزیر صاحب جوش میں آ گئے، انہوں نے ہاتھ ملایا تو اس نے بھی ہاتھ ملایا اور کہنے لگا جی ماشاءاللہ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہاتھ پکڑ لیا وزیر صاحب کو. اب ہاتھ چھوڑتا ہی نہیں. تو وزیر صاحب نے کہا بھئی میں نے تمہیں بڑا اچھا آدمی سمجھا ہے اور پتہ نہیں، میں تو خود حیران ہو رہا تھا کہ تم پاگل خانے میں کیوں آ گئے ہو. اس نے کہا میں بھی حیران ہو رہا ہوں کہ تم باہر کیوں ہو، تم ادھر آؤ میرے ساتھ. انہوں نے کہا چلو میرا ہاتھ تو چھوڑو نا، بھی سلام علیکم تو ہو گئی. اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو. دیکھو اللہ نے دو آنکھیں بنائی، اگر اللہ ہمیں تیسری آنکھ دے دیں تو وہ کہاں لگائیں گے؟ اب وزیر صاحب چکر میں آ گئے. انہوں نے کہا یار ادھر لگا لیں گے تاکہ پیچھے بھی دیکھ سکے. انہوں نے کہا کس بات بے وقوف نے آپ کو وزیر بنایا، یوں کر کے نہیں دیکھ سکتے، وہاں آنکھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وزیر صاحب نے کہا کہ یار چلو ایک ادھر لگا لیں گے، تو یہاں تو ہیں سامنے دو، پھر ادھر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا یار پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کسی گھٹنے یا پاؤں میں لگا دیتے. اس کا بڑا پاگل آدمی ہے، جب بیٹھو گے تو آنکھ خط نکل جائے گی، چلو گے تو آنکھ مٹی پڑ جائے گی، اندھے ہو جاؤ گے، لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور ڈاکٹر نے سمجھایا کہ وزیر صاحب بحث نہ کرو، اس سے پوچھو کہ تم بتاؤ، ہمیں نہیں پتا. تو اب وزیر صاحب کو سمجھ آئی تو اس نے پوچھا کہ اچھا اب یار ویسا کرو نا، ہم تو نہیں سمجھ سکے، آپ بتاؤ. ہاں دیکھا نا، اب مطلب کہ ہاتھ چھوڑ دیا، ہاتھ چھوڑ جلدی جلدی. وزیر صاحب نے تو اپنا ہاتھ نکالا. انہوں نے کہا وزیر صاحب تمہاری عقل ہی نہیں ہے، اگر اللہ ہمیں تیسری آنکھ لگا دے دے نا، ہم یہاں لگا دیں گے اس کے. انہوں نے کہا یہاں کیوں لگا دیں گے؟ انہوں نے کہا گلا خراب ہوگا، ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، نیچے کسی کو بواسیر ہوگی تو انگلی دے کے دیکھ لیا کریں گے. تو یہاں ہونے کا فائدہ ہوگا نا، ادھر ادھر کیا فائدہ ہوگا؟ تم بڑے کیسے بے وقوف وزیر ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو بنایا ہے اسی میں وہ عدل بھی ہے، حکمت بھی ہے کہ اس نے آسمانوں کو اونچا کیا ہے، زمینوں کو اس نے نیچے کیا ہے، اس نے دریا بہائے ہیں، اعلیٰ سے پانی اسفل کی طرف آتا ہے، اس نے مرد اور عورت بنائی ہے، ایک میں قوت فاعلیت ہے، ایک میں قوت انفعالیت ہے. یہ اس کا نظام ہے. اب یہ اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں جب عورتیں کہتی ہیں ہمیں آزادی دو تاکہ ہم مرد بن جائیں، اور مرد بیچارے عورت بننے کی کوشش میں ہیں کہ بھی ہم عورت کی طرح نازک نفیس ہو جائیں اور اسی طرح کپڑے پہنیں، اسی طرح فیشن کریں، اسی طرح میک اپ کریں اور اسی طرح لچک کے چلیں. تو اسی لیے وہ نظام بگڑ جائے گا. عورت رہے گی، مرد رہے گا، تب گاڑی چلے گی. امام ہوگا، مقتدی ہوگا. اب اگر ہر مقتدی چاہے نہیں جی میں تو امام ہوں،
تو پھر نماز نہیں ہو سکتی، جماعت کم از کم نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا نظام ہے، کسی کو اعلیٰ بنا دیا، کسی کو ادنا بنا دیا، کسی کو اللہ نے اونچا بنا دیا، دیکھو 6 فٹ کے قد ہے، اور کسی کو دیکھو 3 فٹ کا قد ہے، کسی کو اللہ نے کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، اللہ نے مختلف خلیات میں جین رکھے ہیں، تو یہ سارا اس کا نظام ہے۔ اور جب کوئی اس پہ غور کرتا ہے تو اس کے منہ سے لازم نکلتا ہے وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق اے بالعدل والحکمت وصورکم فاحسن صورکم اے احسن اشکالکم، تمہاری شکلیں کیسی کیسی اللہ نے خوبصورت بنائی ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وَكَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا، وہ ذات جس نے زمین کو بچھونا بنایا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور جس نے آسمانوں کو چھت بنا دی، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر تمہاری شکلیں بنائیں اور کیسی کیسی پیاری شکلیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا، وقوله تبارک و تعالی وإلیہ المصیر، المرجع والمآب، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ثم اخبر تعالی عن علمہ بجمیع الکائنات السمائیۃ والارضیۃ والنفسیہ، اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تم سب نے میری طرف لوٹنا ہے، اور پھر اللہ بتلاتے ہیں کہ ساری مخلوقات جو ہے، مخلوقات آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی ہو یا ہواؤں کی ہو، ان سب کے علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی امتوں کے بارے میں اختصار سے بتلاتے ہیں کہ ان امتوں پہ کون کون سے عذاب آئے، کون کون سی ذلت آئی اور کیوں آئی۔ فی مخالفت الرسل، کے انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، والتکذیب بالحق، اور انہوں نے حق کو جھٹلایا تو پھر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ ای الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اے خبرہم وما کان من امرہم، کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں پہنچی، ان کا حال احوال نہیں پہنچا۔ جیسے فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، چلو پھرو دنیا میں غور کرو، دیکھو کہ پہلے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں وذاقوا وبال امرهم ای وخیم تکذیبهم وردی افعالهم وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کے گندے عقائد و افعال کی وجہ سے دنیا میں ان پہ کیا گزری، دنیا میں اللہ نے ان کو کیسا ذلت والا عذاب دیا، اور پھر اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت میں ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ أَيْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ مُضَافٌ إِلَىٰ هَٰذَا الدُّنْيَوِي، اور عذاب آخرت جو ہے وہ بعد میں ہوگا جو اس دنیاوی عذاب کے علاوہ ہے۔ ثم علل ذلك فقال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالحجج والدلائل والبراہین، ان کے پاس پیغمبر آئے، اللہ کی آیات لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، دلائل لے کے آئے، براہین لے کے آئے۔ فقالوا ابشر یہدوننا استبعدوا ان تکون الرسالۃ فی البشر، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر جو ہے وہ نبی ہو،
یعنی وہ بشریت کے قائل تھے، نبوت کے منکر تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، جیسے آج کا جاہل کہتا ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، بات ایک ہی ہے۔ وَأَن يَكُونَ هُدَاهُمْ عَلَىٰ يَدِ بَشَرٍ مِثْلَهُمْ، وہ اس بات کو بڑا دور سمجھتے تھے کہ ایک بندہ ہماری ہدایت کرے۔ آپ تو ہماری طرح ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، دکھ ہے سکھ ہے، تو ہم تمہاری بات کیوں مان لیں؟ ہم اپنے باپ دادی کی بات کیوں نہ مانیں؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا اسْتَبْعَدُوا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ وَنَكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، انہوں نے تکذیب کی اور عمل حق پر چلنا بھی چھوڑ دیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بھی ان سے پھر بے پرواہ ہو گئے۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تبارک و تعالی غنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام حمد کے سزاوار ہیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی نے نشہ کرتا ہے اور اسی نشے میں آ کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو کیا وہ طلاق مؤثر ہوگی یا نہیں ہو؟ میرے بھائی مسئلہ سمجھو کہ جیسے ایک آدمی نیند میں ہے، جب تک وہ بیدار نہیں ہوگا تو اس پہ کوئی شریعت کا حکم نہیں چلے۔ اچھا، نیند میں لوگ بولتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، لیکن وہ حکم لاگو نہیں ہو۔ اسی طرح ایک آدمی دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا، اس پہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ شریعت ہے، وہ پاگل ہے، جب تک کہ وہ اپنے ہوش میں نہ آ جائے۔ اب اسی طرح سمجھ لیں نشے والے کی بات، اگر تو نشہ اس مقام پہ ہے، جیسے خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ ما خامر العقل، جو عقل جو ہے نا جی اس کو بالکل ڈھانپ لیتا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ بیوی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے۔ تو کبھی بیوی کو بیٹی بنا رہا ہوتا ہے، کبھی بیٹی کو بیوی بنا رہا ہوتا ہے، کبھی بہن کو بیوی بنا رہا ہوتا ہے، اس کا عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ اس حال میں اگر اس کے منہ سے کوئی بکواس نکلا ہے تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، کیوں؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ جب ایک آدمی اپنی بیٹی کو بیوی سمجھ لے، جو آدمی نعوذ باللہ اپنی بہن کو بیوی سمجھ لے یا بیوی کو بیٹی بنا لے، تو اس کی زبان کا پھر کیا اعتبار ہے؟ لیکن یہ جو آپ نے لکھا ہے نا، یہ تو عجیب نشہ ہے کہ ہے نشے میں، لیکن لفظ طلاق اس کو کیسے یاد رہا؟ بات یہ ہے نشے میں ہے، آ کے ڈنڈا مار دیتا، دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا، گالیاں بکتا، لڑائی کرتا۔ لفظ طلاق تو عربی کا لفظ ہے، یہ اس نشے والے کو کیسے یاد رہ گیا؟ اس کا معنی ہے کہ اس کو وہ نشہ نہیں تھا جس کو نشہ کہتے ہیں، وہ سب سمجھ رہا تھا اور اس نے جان کے طلاق دی، اب بہانے بنا رہا ہے مجھے نشہ تھا۔ تو بہرحال وہ طلاق جو ہے ہر حال میں ہو جائے۔ دیکھیں نا، بہت بہت تمہارے بڑے بڑے تمہارے لیڈر ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ان کی بھی ہدایت کرے، جو مر گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت کرے۔ ہمارے دشمن تو نہیں ہوتے نا، وہ تقریر نہیں کر سکتے جب تک شراب نہ پئیں، پہلے پیگ لگائیں گے پھر کھڑے ہو کے تقریریں کریں گے۔ اچھا، بعض جو ہیں وہ تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یعنی بعض شرابیں جو ہے نا سرخ ہوتی ہیں، ریڈ ہوتی ہیں، بعض وائٹ ہوتی ہیں، بعض وائن ہوتی ہیں، بعض وسکیز ہوتی ہیں، بعض شیمپینز ہوتی ہیں، شیری ہوتی ہیں، بڑی عجیب ہوتی ہیں، بعض جن ہوتی ہیں، جانی واکر ہوتی ہیں، عجیب بلائیں ہیں، یہ بھی ایک علم ہے نا۔ وہ بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے، اب وہ بدبخت بوتل ساتھ رکھ لیتے، اسی میں وہ شراب ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بیچارہ تقریر کے جوش میں آگے گلا خشک ہو گیا، پانی پی رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہوتا، لیکن تقریر میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو معنی یہ ہے کہ ان پہ نشہ اثر نہیں کر رہا ہے،
اگر نشہ اثر کرے تو وہ تو کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دینا. تو اس لیے اگر اس نے لفظ طلاق ادا کیا ہے تو معلوم ہوا اس کو نشہ وشہ کوئی نہیں تھا. اب جان بچانے کے لیے مولویوں کے پاس آئے گا، کسی کو کچھ کہے گا، کسی کو کچھ کہے گا. پھر کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب نے اس نے تو یہ کہا، اس نے یہ. بھائی تم لڑاتے ہو نا، اس کو تم نے الگ بات بتائی، اس کو الگ بات بتائی. جو بتاؤ گے مولوی بیچارہ تو اسی پہ بات کرے گا. کہتے ہیں کہ میری بیوی نے عدالت سے خلو لے لی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اخبار میں پڑھا ہے. بہرحال وہ خلو نہیں ہوتا، قاضی کا قاعدہ ہوتا ہے خلو ہو سکتا ہے، لے سکتی ہے. خلو کا معنی یہ ہے کہ جب عورت خود طلاق کا مطالبہ کرے کہ مجھے اس سے علیحدگی چاہیے تو قاضی اس کو بلاتا ہے. وہ پھر اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو بی بی، جو کچھ تمہیں اس نے دیا تھا نا، حق المہر ہے اور زیور ہے اور ہے فرنیچر ہے فلاں، سب واپس کرو. کیونکہ تم طلاق مانگ رہی ہو، اس نے تو طلاق نہیں دی تمہیں. وہ راضی ہو جائے تو پھر اس کو قاضی کہے گا بھائی وہ دینے پہ راضی لے لو اور طلاق کا لفظ بھی کہہ دو، پھر طلاق ہو. ایسے نہیں خلو ہو جاتا. تو بہرحال آپ بالکل اپنی بیوی اگر سلو کرنا چاہتی ہے تو سلو کر لیں، اچھی بات ہے. آپ کی اولاد ہے، وہ بیچاری اولاد تو نہ رول جائے نا، آپ سلو کر سکتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں دوبارہ نکاح کر لو. کہتے جی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانے یا نور مانے. اب تک جو آپ کلمہ پڑھتے رہے ہیں کس نبی کا پڑھتے رہے ہیں؟ بشر سمجھ کے پڑھتے رہے یا نور سمجھ کے پڑھتے رہے؟ خدا کے بندے، یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ بھئی حضور کے والدین ہیں، حضور کی اولاد ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، تو نور کی اولاد ہوتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں. پھر قرآن ہے کہ آپ اعلان کر دیں گے میں بشر ہوں. تو جو بشر نہ مانے وہ تو کافر ہے. رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. رسول صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتا ہے. نبی کے بعد ضروری نہیں کہ کتاب ہو. جیسے ہارون علیہ السلام نبی تھے، صاحب شریعت جو تھے موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بھی اسی تورات پہ عمل کرتے. باقی کتنا زمانہ گزر گیا کیلنڈر تو میرے پاس ہے نہیں. ویسے کہتے ہیں کہ حضور سے پہلے 1200 سال پہلے گزرے، اللہ عالم. کہتا ہے جی کہ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، اب بیوی مقدم ہوگی یا اولاد مقدم ہوگی؟ شریف آدمی بیوی کو تو 8واں حصہ ملے گا. کہتے جی کہ بعض علماء اہل حدیث جو ہیں وہ 13 تاریخ کو بھی طواف زیارت کا اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو ان کی کبھی مخالفت نہیں کرتے. ان کی بھی ایک سوچ ہے، سمجھ ہے کہ چونکہ ایام حج جو ہیں وہ 13 تک جاتے ہیں، حتیٰ کہ 13ویں تاریخ کی کنکریاں بھی سنت ہیں. اگر کوئی مارے گا تو 13 تاریخ کی کنکریاں بھی ثابت ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب حج کے ایام یعنی 9 کو عرفات، 10 کو یوم النحر، 11، 12، 13 جو ہے یہ بھی ایام رمیہ ہیں. تو اس لیے اگر اس نے طواف زیارت بھی 13 کو کر لیا تو کوئی حرج نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، طواف 12 کی سورج سے پہلے پہلے کا، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کا. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بتائیں حضور نے کب کیا؟ آپ نے تو 10 تاریخ کو فارغ ہو کے سیدھے طواف زیارت کے لیے تشریف لیا. یعنی اتنی اہمیت تھی کہ اس میں دیر کرنا بھی حضور نہیں چاہتے تھے. اگر تاخیر کرنا اجازت ہوتی تو حضور آرام سے آ جاتے. تو فرماتے ہیں کہ پہلے حضور کا عمل دیکھو. ایک دوسری بات یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی حضور پاک کے ساتھ جتنے صحابہ ان میں سے کتنے لوگوں نے 13 کو کیا؟
کسی کا نام ہونا چاہیے نا، دلیل ہونی چاہیے۔ بہرحال ہم تو الحمدللہ اہل حدیث علماء کو، حضرات کو ایک حق جماعت سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے جو ان کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا محمد حسین بٹالوی، بٹالہ کے تھے، وہ فرماتے تھے کہ مسئلہ کہ اہل حدیث جو ہے یہ ایسے ہے جیسے کوئی تلوار کی دھار پہ چل رہا ہو، کہ اس سے ذرا ٹھوکر لگ دی ہے تو پھر بندہ بنتا جو ہے منکر حدیث ہے، پھر اس کا اور کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہوتا۔ جہاں حدیث سمجھنا ہی بس گیا، جہاں حدیث میں تعارض ہوا، حل نہ ہوا، نعوذ باللہ بھٹک گیا، کیونکہ وہ تو باقی تو ساری چیزیں ختم کر چکا ہے نا، نہ وہ امام کی مانتا ہے، نہ صحابی کی مانتا ہے، صرف حضور کی مانتا ہے، اور جہاں حضور کی بات سمجھ نہ آئی تو پھر کیا کرے گا؟ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ اہل حدیث علماء، اہل حدیث اہل حق لوگ ہیں، لیکن ان کی پوزیشن ایسے ہے جیسے ایک ننگی تلوار پہ چل رہے ہوں، اگر خدا نہ خاصہ ان کو جھٹکا لگ گیا نا تو پھر یہ سیدھے منکر حدیث بنتے ہیں، اور راستہ ہی کوئی نہیں نا۔ دیکھ لیں عبد القادر جیلانی برق جو ہے کون تھا، اسی طرح دیکھ لیں مرزا قادیانی کا بھائی مرزا غلام قادر کون تھا، سارا دیکھ لیں آپ، یہ جتنے لوگ بیچارے راستے سے پٹڑی سے اترے ہیں اسی وجہ سے تھے کہ جہاں احادیث کا تعارض آیا، حدیثیں سمجھ نہ آئیں، احادیث متعدد آ گئیں، اچھا استاد سے تو پوچھنا نہیں کیونکہ تقلید تو حرام ہے، مسئلہ تو خود سمجھنا ہے نا، اپنی ٹکر مارنی ہے نا، کیوں کسی سے پوچھ کے مان لیں پھر تو مقلد ہو گیا، اس تو پوچھنا نہیں ہے نا۔ اب جب اپنی ٹکر مارے گا تو کسی وقت ٹکر جناب پھر غلط بھی لگ جاتی ہے، تو بہرحال اللہ ہدایت دے۔ الحمدللہ ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ مدینے پاک گیا تھا، واپس آیا، احرام نہیں باندھا، بالکل جناب، اگر آپ صرف زیارت کے لیے گئے ہیں، واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے، یا تو آپ جلدی سے عمرہ کر لیں مدینے شریف جا کر یا طائف جا کے میقات سے، ورنہ آپ کو دم بھی دینی پڑے گی اور پھر عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اگر یہیں سے کرو گے۔ کہتے ہیں جی کہ انسان جو ہے یہ زیر ناف بالوں کی جو صفائی کی جاتی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیوں کی جاتی ہے؟ نہ کیا کرو، سکھ بن جاؤ، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، آپ سکھ بن جائیں، کوئی بال بھی نہ کاٹا کریں، داڑھی بھی بڑھتی رہے، مونچھیں بھی بڑھتی رہیں اور نیچے بھی بڑھتے رہیں، بغلیں بھی بڑھتی رہیں، جب کپڑے اتار کے کھڑا ہو تو جن معلوم ہو۔ یہ تو شریف آدمی، حضور نے فرمایا کہ عشر خصال، یہ 10 صفتیں جو ہیں سنن الانبیاء والمرسلین، یہ تو ہر نبی کی سنت ہے، ہر پیغمبر کی سنت ہے، تو جب سے نبوت شروع ہوئی وہاں سے یہ شروع ہوا، یہ تو صرف حضور کا فرمان نہیں ہے، ہر پیغمبر کی سنت ہے کہ ناخنوں کا کٹانا، بغلوں کا صفا کرنا، زیر ناف بالوں کا صفا کر، یہ تو سنن انبیاء میں سے ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں حکمت رکھی۔ اگلے دن ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے لکھا کہ اگر آدمی کو مثلا ڈکار آتا ہے یا اس کو جمائیاں آ رہی ہیں تو وہاں تو بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، لیکن اگر چھینک آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے الحمدللہ، دوسرا کہتا ہے یرحمک اللہ، پھر وہ کہتا ہے یہدیک اللہ۔ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا بھائی چھینک پہ کون سا شکر کر رہا ہے، کون سی نعمت ہے؟ بھئی جب چھینک آئے تو کہے الحمدللہ، الحمدللہ تو اس وقت نعمت پہ کیا جاتا ہے نا، کہ الحمدللہ الذی انعمنا، الحمدللہ الذی آتانا اطعمنا وسقانا، تو یہ کون سی نعمت ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بات پہ پھر ریسرچ کی، وہ ڈاکٹر ہے بڑا، اس نے کہا میں نے ریسرچ کی، ساری کتابیں میں نے کھول ڈالی، تو کتابوں میں اس مقام پہ پہنچا کہ یہ چھینک آنا جو ہے انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ چھینک آنے سے آدمی بلڈ پریشر اور برین ہیمریج سے بچ جاتا ہے، ورنہ وہ غدد جو ہے وہ رک جاتے ہیں،
نتیجہ یہ نکلا ہے کہ رگ پھٹ جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، جب چھینک آ جاتی ہے تو رگیں کھل جاتی ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی واقعی یہ تو واقعی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی جو ہے برین ہیمریج سے بچ گیا، فالج ہونے سے بچ گیا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ صدق رسول اللہ، واقعی حضور پاک نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ میں کمپنی کے ساتھ آیا تھا کام کے لیے، اس لیے احرام نہیں باندھا۔ کام کے لیے اگر کوئی آیا ہے، کمپنی اس کو لے کے آئی ہے، اچھا بعض کمپنیاں جو ہے وہ احرام باندھنے ہی نہیں دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں بھی آگے ہمیں اجازت نہیں ہوتی ایئرپورٹ پہ، تو ان کے لیے انشاءاللہ دم نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرو کہ تم ایک عمرہ کر لو تاکہ تمہارے عمرے کا جو ثواب ہے وہ ضائع نہ ہو، لیکن دم نہیں پڑے گی۔ تم مجبور تھے اور کمپنی کے کام سے آئے تھے، عمرہ یا زیارت کے لیے یا عبادت کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میقات ہے، کسی طرح بھی آؤ بغیر احرام کے نہ آؤ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ ہے نا